اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز رائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کوہ نور نیوز کی ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے، کمزور مظلوم کا بے سہارا کا ساتھ دیا جائے، امیر طاقتور جاگیردارانہ نظام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ناظرین، عوام کے مسائل کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی بہت ہی اہم مسائل جو کہ ہر فیملی کا، ہر فرد واحد کا ہیلتھ کا ایشو ہے، اس کو لے کر ہم ایک بڑے ہی ہر دل عزیز شخصیت جو ایم ایس ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں میو ہاسپٹل، جو کہ اس سے پہلے بہت زیادہ اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آج ہم نے ریکویسٹ کیا، جو ہمارے ناظرین تھے ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے آج ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کی، ان کا بھرپور جو جس طرح کے ان کے انتظامات ہم نے دیکھے، ان کی ورکنگ دیکھی، لوگوں کے سائلوں کے ڈاکٹرز کا رش دیکھا، اس کے بعد بھی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایس ڈاکٹر منیر احمد ملک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو آپ کو ہم ناظرین بھی اور ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی مصروف ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا سر۔ تھینک یو۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب، جب سے آپ نے چارج سنبھالا، یہ جو ایشیا کا بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ نے فرسٹ ٹائم ایم ایس کا جب چارج سنبھالا، آپ کو کن کن مشکلات کا، کن کن معاملات کا، دشواریوں کا سامنا ہے یہاں پر؟ جی، جب سے میں نے یہاں بطور ایم ایس چارج سنبھالا تو اس میو ہاسپٹل کی ایک روایت بھی رہی ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے خاص کر اس کی جو ایمرجنسی سروسز یا اس کی جو سپر اسپیشلٹیز ہیں وہ آؤٹ کلاس ہیں اور ان میچڈ ہیں، کہ ایمرجنسی میں تقریباً ٹرن اوور روزانہ ہمارا 3000 سے زیادہ ہے، آؤٹ ڈور میں 5 سے 6000 ہے، اور سارے کے سارے پیشنٹ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیے جاتے ہیں۔ 2484 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے، تمام اسپیشلٹی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آتے ہی میں نے ایک سچویشن انالیسس کیا تو ایسا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، صرف یہ تھا کہ یہ چیزوں کو ایک سٹریم میں لایا جائے، ایک لائن میں لایا جائے، ایک سیکوینس میں لایا جائے، تاکہ ہم انڈر دا رولز بھی کام کریں اور ساتھ ساتھ پیشنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور ساتھ میں نے اوپن ڈور پالیسی کر دی کہ کوئی بھی آئے ہمارے پاس، چاہے وہ پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے یا ڈائریکٹ آ رہا ہے، وہ ہاسپٹل کا امپلائی ہے یا کوئی بھی کامن پیشنٹ ہے، اینی ٹائم وہ آ بھی سکتا ہے، اور باہر لکھ کے لکھوا بھی دیا۔ اور یہی رویہ میرے اے ایم ایس ایس کا ہے، ڈی ایم ایس ایس کا بھی ہے، کیونکہ بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ تو آتے ہی پھر میں نے سب جو اسٹیک ہولڈرز میرے ساتھ ہیں، اے ایم ایس ایز ہیں، پروکیورمنٹ ٹیم ہے، ڈی ایم ایس ایز ہیں، ان کی مارننگ میں میٹنگ شروع کر دی کہ حاضری لگا کے خود ان سے ڈسکس کرنا کہ پروکیورمنٹ کس لیول پہ جا رہی ہے، ہماری آؤٹ سورسنگ کا کیا آ رہا ہے، حاضری کا کیا حال ہے، نرسنگ سیکشن کیسا چل رہا ہے، ایسے ہمارے مینٹیننس، ریپیئر اینڈ بس کے کام جو ہوتے ہیں وہ والے، ہماری فوڈ کا، نیوٹریشن کا ہے، ایسے ہی ہم نے انالیسس کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس بیڈ آکوپینسی ریٹ مختلف وارڈ میں کتنے ہیں، کہاں پہ ہمارے پاس مارجن ہے کہ ہم بیڈ زیادہ کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، شفل کر سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں۔ تو ایسا کوئی بڑا پرابلم نہیں نظر آیا، لیکن ان چیزوں کو ایک سٹریم لائن یا ایک سیکوینس دینے کی ضرورت تھی تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ اور اب ماشاءاللہ ٹیم بھی ٹیونڈ ہے اور سارے اپنی اپنی جگہ کے کام بھی کر رہے ہیں، ان کے ڈیوٹی روسٹرز کو بہتر کیا، پروکیورمنٹ کو آئی ٹی پی پہ لے جائے۔ ایسے ہی باقی جو ہیومن ریسورس تھا، جینیٹوریل ہے، سیکورٹی ہے، وارڈ میں جن نے کام کر رہے ہیں، نرسز ہیں یا ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، خاص کر ایمرجنسی میں، وہ ایک ترتیب اور ترکیب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ کب ڈیوٹی کرنی ہے، کب آن ہوتی ہے، کب آف ہوتی ہے، اور کب میں نے نہیں آنا۔ وہ سارا کا سارا ہم نے سٹریم لائن کر لیا۔ پروکیورمنٹ کو بھی ہم نے اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس کے مطابق ہم نے بالکل سٹریم لائن کر دیا۔ ایون ہمارے مالی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ڈیوٹی ٹائم میں اپنے اپنے جو ایلوکیٹڈ پلاٹس ہیں وہیں پہ آپ کو ملیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ جو میو ہاسپٹل ہے ایشیا کے بڑے ہاسپٹلوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس میں جو سہولیات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے ہاسپٹل کے جو سہولیات ہونی چاہیے تھی کہ وہ پوری ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سہولیات کا فقدان ابھی اس میں ہے ہاسپٹل میں؟ نہیں، سہولیات تو ڈینٹل اور کہ ڈینٹل میں بھی جو اورو ڈینٹل ہے، ورنہ میگزلو فیشیل ہمارا وارڈ جو سروسز ہیں وہ ایگزمپلری ہیں پورے پنجاب میں،
اور گائنی کا ہے اگر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہم لیڈی ایچیسن کے جو اٹیچڈ ہیں، جیسے وہ میو کا ہی حصہ ہے اور میو لیڈی ایچیسن کا حصہ ہے، ایسے ہم کر رہے ہیں، ساری کی ساری سہولیات ہیں. لیکن جس حساب سے ہمارے نمبر آف پیشنٹس زیادہ ہوئے ہیں، بیڈ زیادہ ہوئے ہیں، اس حساب سے میو کے پاس فنڈنگ کم ہے. انالیسز ایک کیا تھا کہ لاہور کے 11 بڑے ہاسپٹلز ہیں نا، تو ان 11 بڑے ہاسپٹلز کو فنڈز کتنے مل رہے ہیں، تو پر بیڈ میو ہاسپٹل کو مل رہے تھے 33 لاکھ ہو، اور باقی جتنے بھی ہاسپٹل ہیں 50 لاکھ 70 لاکھ ایون 1 کروڑ 50 لاکھ بھی مل رہے تھے ڈینٹل ہاسپٹل کو. ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کی، منیسا صاحب سے کی، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمیں ڈیمانڈ دیں. سر ایک تو پیشنٹ وہ ہیں جو کہ ریگولر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اور کچھ پیشنٹ جو ایمرجنسی کی صورت میں ان کو لایا جاتا ہے. کافی سارے لوگوں کا یہ شکوہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ایمرجنسی جایا جاتا ہے تو اس میں پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ صحیح طرح ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. اس کے لیے آپ کیا اقدام کر رہے ہیں؟ اس میں نا ایک جو ہی ایمرجنسی میں پیشنٹ آتا ہے تو اس کا ٹرائیج ایریا ہے کہ وہاں پہ اس کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ٹرائیج اس کو کتنے ٹائم میں ٹریٹمنٹ چاہیے. کیونکہ ایمرجنسی میں ہمارا سرجری اور میڈیسن کا آئی سی یو بھی ہے جہاں پہ سٹاف راؤنڈ دی کلاک ہوتا ہے. پھر وہاں سے پیشنٹ کی بیسک پیرامیٹرز جو ہے نا وہ کرنے کے بعد اس کو بیڈ پہ جاتا ہے. ہماری ایمرجنسی کا جو بیڈ آکوپینسی ریٹ ہے وہ کبھی بھی 400% 500% سے کم نہیں آیا. مینز کہ یا تو ایک بیڈ پہ 2 3 پیشنٹس ہیں، یا پیشنٹ کی روٹیشن اور ٹرن اوور اتنا ہے کہ پیشنٹ آیا، اس نے میڈیسن لی، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد نیکسٹ پیشنٹ آ گیا. یا لوگوں کی توقعات ہی میو ہاسپٹل سے ہیں کہ جو کس کو معاملات بنتا ہے سیدھا میو ہاسپٹل. میں میرا اے ایم ایس میرے ڈی ایم ایس میو کو ڈیلی مانیٹر کرتے ہوں. میں بھی پیشنٹس کے پاس جا کے ایمرجنسی پہلا سوال ہوتے کب آئے ہو، کسی نے چیک کر لیا ہے، میڈیسن مل گئی ہے، میڈیسن باہر سے تو نہیں لی، اور اس میں پیشنٹ کا سیٹسفیکشن لیول موسٹلی اچھا ہی ملتا ہے. لیکن جو کرونک ڈیزیزز والے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ 15-20 سال سے ڈائبیٹک ہے یا ہائپرٹینسو ہے اور اس کی کوئی ایسی ایلمنٹ آ گئی ہے، تو وہ ریپڈلی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں درد ہوا ٹیکا لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ تو آرگن ڈیمیج ہوا ہوتا ہے. اور جب آرگن ڈیمیج والا پیشنٹ ہمارے پاس کمپرومائزڈ آرگن کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ نہیں ہوتا کہ وہ میجک ہو جائے کہ اس کو ٹیکا لگائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے. نہ میو کا ایمرجنسی کا جو رسپانس ہے یا وہ ٹائم رسپانس ہے یا وہ میڈیسنز کا ہے وہ بہتر ہے باقی ہاسپٹل سے. میں نے خود بھی جا کے دیکھا ہے باقی ہاسپٹل میں. اچھا سر، جو میڈیسن ہے یہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میڈیسن جو ہے جو حکومت کہتی ہے کہ ہم دے رہے ہیں میڈیسن فری آف کاسٹ دے رہے ہیں تو سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ میڈیسن باہر سے منگوائی جاتی ہیں. اس کی روک تھام کے لیے کیا طریقے کا؟ ایمرجنسی میں بالکل نہیں منگوائی جاتی ہیں. ایمرجنسی 100% فری ہے. آپریشن تھیٹر ہمارا 100% فری ہے. ایسے انڈور میں بھی اتنی مہنگی دوائی نا، وہ جو ٹیکے 30-40 ہزار کے بھی آتے ہیں نا، وہ بھی ہم دیتے ہیں. آؤٹ ڈور میں ہے کہ ایک لیول پہ بعض اوقات جو آؤٹ ڈور کا پیشنٹس ہے نا اس کو 10-20% ہیں جن کو 100% دوائی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دیکھیں آپ اتنا لمبا فارماکوپی ہے اور وہ ساری کی ساری وہاں پہ اویلیبل نہیں ہو سکتی. کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہم کیٹر کریں. اب کچھ اسینشیل ڈرگ کی لسٹ گورنمنٹ نے بنا دیا کہ وہ 99 یا 100 ڈرگز ہیں اور وہ ساری کی ساری ان فیزز تمام ہاسپٹلس کے او پی ڈی میں ہوں گی. میو ہاسپٹل بھی ایک فیز پہ اس میں شامل ہے جس میں وہ 99 میڈیسنز ایمرجنسی کی وہ 100% آپ کو آؤٹ ڈور میں آپ کو ملیں گی، اور ایمرجنسی تو ٹوٹلی 100% فری ہے ہمارے پاس. اچھا، یہ ناظرین کو ہمارے یہ بتائیے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے جو موجودہ حکومت آپ کہہ سکتے ہیں کاف لیگ پی ٹی آئی کی کمبائن حکومت ہے، ان نے ایک بڑا کریڈٹ لیا ہیلتھ کارڈ کا. ہیلتھ کارڈ پہ جو کون سے علاج ہیں، کون سے آپریشن آپریٹ کیے جاتے ہیں کہ جو کہ فری آف کاسٹ اس پہ کیے جاتے ہیں؟ ہیلتھ کارڈ میں نے جو آپ کو جو سرجریز ہیں نا وہ ساری کی ساری آپ کی فری ہیں. ٹوٹل سرجریز فری ہیں. آپ کارڈیولوجی کا ایون آپ کا اسٹنٹ بھی فری ہے. 1.5 لاکھ تک کی کارڈیک سرجری جو ہے نا، جتنا بھی سامان آپ نے کھانا ہے وہ آپ کا فری ہے. اور ہم نے ان پیشنٹس کے لیے کہ جو صحت سہولت پروگرام کے تحت آتے ہیں ایک علیحدہ انڈنٹ مینٹین کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے وہاں پہ میڈیسن لکھی جاتی ہے کہ یہ اس کا آپریشن کا اکوپمنٹ ہے یا یہ سامان ہے، اور وہ اس کے لیے انڈنٹ کر کے اس پیشنٹ کو دیا جاتا ہے اور اسی کی سرجری میں وہ یوز ہوتا ہے. یہ ہمارے ناظرین کو اب یہ بتائیے گا کہ جو سہولت کارڈ صحت سہولت کارڈ کے ذریعے اپنا علاج ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی علیحدہ سے طریقہ کار ہے کہ جب ٹریٹمنٹ کروا لیں تو پھر وہ کارڈ سے؟ نہیں، پہلے سے وہ اپنا شناختی کارڈ ساتھ لائیں
اور یہ ہمارے ایمرجنسی میں بھی، او پی ڈی میں بھی اور سرجیکل ٹاور میں بھی وہاں پہ ڈیسک بنے ہوئے ہیں. وہاں آپ نے رجسٹریشن کروائیں اور رجسٹریشن کے بعد آپ کی جتنی بھی میڈیسن ہے وہ فری آف کاسٹ یہاں سے ملتی ہے. بلکہ پیشنٹس کو بھی میڈیسن نہیں ملتی سے سہولت پروگرام کی، ہاسپٹل کو بھی پیسے ملتے ہیں. ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں اور کنسلٹنٹ کے ساتھ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور جو سپورٹ سٹاف ہے ان کو بھی پے ہوتا ہے صحت سہولت پروگرام سے. یعنی کہ اس میں سب کا ہی فائدہ، سب کا فائدہ ہے. ہاسپٹل کا فائدہ ہے، پیشنٹ کا فائدہ ہے، کنسلٹنٹس کا فائدہ ہے، پیرامیڈیکل سٹاف کا فائدہ ہے. پچھلے دنوں کہا جا رہا تھا کہ ہاسپٹلس میں جب جاتے ہیں تو سہولت کارڈ کو جو ہے آن نہیں کیا جاتا. پھر نہیں، ہم کرتے ہیں. اب جن کو پتہ چلا ہے کہ اس کا فائدہ تو ہاسپٹل کو بھی ہے نا، صحت سہولت پروگرام کے اب جتنے بھی پیشنٹس ہیں، اگر وہ ہمیں تقریباً 2.5 کروڑ روپے تک کے فنڈ مل چکے ہیں، وہ والے پیسے جو ہماری ریگولر بجٹ پہ بوجھ تھے وہ صحت سہولت میں چلے گئے. ہم نے ادھر سے پھر زیادہ لوگوں کو سرو کرنا شروع کر دیا، باقی ایریاز جہاں جو اس کو کور نہیں کرتے. ایسے ہی ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں، ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں، ان کو بھی ایک ایڈیشنل انسینٹیو ملنا شروع ہو گیا. اور اس میں سے ہم اکوپمنٹ بھی مینٹیننس ریپیئر بھی کروا سکتے ہیں. ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ اسی میں سے ہی آتا ہے. ایک خاص پرسنٹیج ہے کہ جو ہاسپٹل کے اوپر بھی لگتی ہے اس میں سے. سرجیکل ٹاور کے لیے بہتری کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ سرجیکل ٹاور میں انٹر ہوں تو وہ تو نہیں لگتا کہ یہ ایک پاکستان کا، وہ تو ایک ڈیولپ کنٹری کا حصہ لگتا ہے کہ جتنا وہاں پہ اکوپمنٹ ہے یا جتنی سروسز ہے یا جتنا ویل مینٹینڈ ہے اس میں ایک کوہیرنس لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے باقی اولڈ بلڈنگ میں کہیں بھی کمی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے آپ پیٹ سرجری کے رینوویٹ ہو رہے ہیں آپریشن تھیٹر، تو ان کو بھی ہم یہیں کیٹر کر لیتے ہیں. میگلوفیشیل کا، سکوپی کا اگر ہمیں چاہیے تھا تو اس میں کافی سارا سکوپ ہے اور وہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر بھی رہے ہیں اور مزید ہم اس کو بہتر سروسز کو کر بھی سکتے ہیں. اب بھی سرجیکل ٹاور کی جو بیڈ آکوپینسی ہے وہ 100% ہے. 100%. ہاں جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا جو صفائی کے نظام ہے اس میں کبھی تو بہت زیادہ بہتری، اچھائی نظر آتی ہے، بہت اچھا نظام نظر آتا ہے صاف ستھرائی کا، اور کسی ٹائم ایسے لگتا ہے کہ جیسے کئی دنوں سے صفائی نہیں ہوئی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں ہمارے پاس اپنے بھی جینیٹوریل سٹاف ہے، ہاسپٹل کا بھی 200 سے زائد ہے، اور اس کو آؤٹ سورس بھی کیا ہوا ہے. ہمارے جو وارڈز ہیں، تھیٹرز ہیں، او پی ڈی ایریاز ہے، ان کو تو ہم بڑا 100% نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں اور ریگولر کرتے بھی رہتے ہیں. لیکن اگر آپ جائیں نا کہ ہمارا ایک سوشل ٹرینڈ ہے کہ ایک مریض ہے نا تو اس کے بعد پوچھنے والے تو پوچھے سے ساری فیملی آتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ سٹے بھی کرتے ہیں. بھئی آپ باہر نکلے نا تو ہر جگہ میں جو چھاؤں والی جگہ ہوگی، پلانٹیڈ ایریا ہوا یا پاس ہو گئے، وہیں ان کے اٹینڈنٹ بیٹھے ملیں گے. کیونکہ ایک ہمارے پاس 3 جگہ پہ ہے کہ جہاں ہم اٹینڈنٹس کو ٹھہراتے بھی ہیں، ان کو کھانا بھی دیتے ہیں مخیر ذات یہاں پہ میو ہاسپٹل میں. لیکن اس کے باوجود ان کو ان سین ان ایون پلیسز پہ ان کا چلے جانا اور پھر وہ سوشل یا سیوک سینس نہ ہونا، اس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتے ہیں. تو ان میں ہم وہ اس لیول پہ ڈیولپ نہیں کر سکتے کہ یہاں آپ نے نہیں بیٹھنا، یہاں آپ نے گندگی نہیں پھینکنی. پھر بھی میکسیمم مینٹین کرتے ہیں کہ جو ہمارا پیشنٹ ایریا نا وہ نیٹ اینڈ کلین رہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ کو 5 سے 6 ماہ ہوئے ہیں ابھی آئے ہوئے ایم ایس میو ہاسپٹل. آپ کے آنے سے پہلے ایک بڑا سکینڈل ادویات چوری ہونے کا ہوا تھا، اس کی انویسٹیگیشن اور وہ معاملات کہاں تک پہنچا ہے ابھی؟ نہیں، وہ میرے ہوتے ہوئے ہوا ہے. اچھا. کہ جب باقی ہاسپٹلز میں اس قسم کے واقعات شروع ہوئے اور میڈیا میں پروجیکٹ ہونے شروع ہوئے تو ہم نے اپنا جو سیکورٹی سسٹم تھا نا، خاص کر ان اینڈ آؤٹ والا، اس کو اسٹرینتھن کر دیا کہ یہاں سے جو ان اینڈ آؤٹ ہوگا نا اس کو ہم پکڑیں گے. اس میں ایک رکشا آؤٹ ہو رہا تھا جس پہ متشبہ چیزیں تھیں، اس کو پھر ہم جب دیکھا تو اس میں میڈیسن تھی. اس کو پکڑا، اس بندے کو پھر تھانے دیا، وہاں سے وہ کیس اینٹی کرپشن میں چلا گیا، خود بھی انکوائری کی اور وہ چل رہا ہے. اور اس میں کچھ لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں. پھر بیک اینڈ پہ ہم نے اپنا ریکارڈ ٹریک بھی کیا تو کچھ میڈیسن کی ڈسکرپنسی ہمارے ہاٹ سٹاک میں اور فزیکل سٹاک میں تھی، وہ بھی انکوائری کر کے ان کے ایکشن کے لیے میں نے ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی ہوئی ہے.
اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چوری، اس کو چوری بھی کہا جا سکتا ہے اور آپ کے چیک اینڈ بیلنس سے یہ معاملات منظر عام پہ آ گئے؟ ہم نے اپنا سیکورٹی سسٹم کر دیا نا کہ دیکھیں باہر کوئی لے جا رہا ہے تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، میں جا رہا ہوں، میرے ایم ایس اسٹور جا رہا ہے، کوئی بھی جا رہا ہے، ہم نے دیکھ لیا ابھی یہ جو فلاں رجسٹر پہ میڈیسن لکھی ہوئی ہے پرواس انجیکشن ہے، تو دکھا دو بھی اتنے پڑے ہیں یا نہیں پڑے، وہیں سے ہمیں پتہ چل گیا ابھی یہ بھی ہے، اس کی ایک دو انکوائریز کر کے وہ ڈپارٹمنٹ کو بھیجا دیں کیونکہ ڈپارٹمنٹ از دا اتھارٹی اس کیس میں کہ وہ ان کو پروسیڈ کریں. ایسے ہم نے کیا اور اس سے کافی بہتری بھی آئی ہے کہ اب وہ ہماری ریکارڈ مینٹیننس بھی بہتر ہو گئی ہے اور ہمارا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بھی بہتر ہو گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈرگ کنٹرولر کو ایک کو ہم نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ یہ صرف نہ انوینٹری کے لیے کام کرے گا. یعنی کہ اس اقدامات سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کانشیس بھی ہو گئے اور جو معاملات پہلے ہوتے تھے جو لوگ کرتے تھے وہ بھی انہوں نے بھی بند کر دیا ہوگا کہ اب تو معاملہ چیک اینڈ بیلنس پہ آ گیا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، الرٹ ہو گیا نا، ہم بھی الرٹ ہو گیا، وہ بھی الرٹ ہو گیا، اور مقصد یہی تھا کہ یہ چیزیں نہ ہوں. اچھا سر، یہ بتائیے، ایک بزرگ ہمیں ملے، ان کا کہنا تھا کہ مجھے 7 سال سے تنخواہ میری نہیں مل رہی تھی، تو وہ بڑا شکر گزار تھا آپ کا. ایسا آپ نے کیا جادو کیا کہ اس کی تنخواہ بھی ریگولر ہو گئی اور وہ خوش ہے اب؟ ہاں، وہ میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے کہتا جی میری پے نہیں ملی ہوئی، حالانکہ اس کے پاس کورٹ آرڈر تھے، اسی فائل نکلوائی. انہیں کہا ابھی جب ایک بندے کے پاس کورٹ آرڈر ہیں تو آپ اس کو تنخواہ دیں. تو وہ سارے جو ڈاکومنٹس میں نے انہیں کہا کہ جو آپ کہتے ہیں ڈاکومنٹ چاہیے اس کو ابھی لکھ کے دیں. سٹاف نے ان کو سارا لکھ کے دے دیا، ابھی یہ جی ہمیں کاغذ لا کے دو، رادر دین وہ آتا جاتا رہتا، اور وہ اپنے ڈاکومنٹس لے کے آیا اور اب اس کو سیلری ملے. یعنی کہ یہ کام اگر کوئی کرنا چاہتا تو پہلے بھی ہو سکتا تھا. ایسے جو چیف منسٹر گرانٹ کے ہمارے پاس 7-8 کیسز ہیں جو 4-4 5-5 سال سے فنڈ ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہم نے باہر سے کچھ نہ انسٹرومنٹس منگانے تھے جو بچوں کو لگنے تھے. اور بچہ میں نے دیکھا وہ آئے تو بڑی کرپلنگ حالت میں تھا کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا، بولا بھی نہیں جا رہا، اور اس کو اگر اکوپمنٹ اس کے سر میں ایک لگ جاتا ہے نا باہر سے منگوا کے تو وہ اس کے لیے آسانی. یہ کہتے ہیں ایل سی نہیں کھلتی، ڈالر ریٹ کا فرق ہے. میں نے کہا آپ منگوائیں، جو ڈفرنس ہوگا نا 1-2-3 لاکھ کا وہ ہم کر لیں گے. اس کا ٹینڈر کیا، انٹرنیشنل ٹینڈر کیا، وہ اکوپمنٹ آ گیا. جب وہ آ گیا اب میں نے کہا آپ بتاؤ پیسوں کا کتنا فرق ہے، تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب کا سب ہو گیا. ایسے ہی جو کنجینیٹل ڈیفنس کے پیسے ہمارے پاس 32 لاکھ آئے ہوئے تھے ایک بچے کے، تو ہمارے ہاں وہ نہیں ہو رہی. ہم نے ٹینڈر کیا، نہیں ہوا، تو ہم نے وہی معاہدہ اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے، سی ایم آفس سے پرمیشن لے کے وہاں شفٹ کر دیے، وہاں سے اس کو وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ جب چیزوں کو ٹریک کریں، آپ اس کو فالو کریں، اس کو ٹیپیکل اس دائرے میں نہ ڈالیں اور سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اچھے کہ آپ اس کو اون کریں. آپ سمجھیں کہ یہ میری ذمہ داری اور میں نے کرنا ہے. اور میں تو ایسے بھی کرتا ہوں کہ میں لائف میں نہ کوئی ریوائز ہے، نہ کوئی ریوائنڈ ہے، نہ کوئی دوبارہ ملنی ہے، تو وائی ناٹ وی شوڈ ساز. سر، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ نچلے لیول پہ جو امپلائیز ہیں ان کو پورے کر کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ آفیسرز ہیں وہی ہماری داد رسی نہیں کرتے، وہی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہم نے جیسے آپ کے پاس دیکھا سائلین کی ایک لمبی قطار تھی، ان کے معاملات بھی حل ہوئے، اور جو 2-4 دن پینڈنگ کا بھی تھا وہ آپ نے ہنگامی بنیادوں میں کہا کہ نہیں، اگر آج ابھی کر سکتے ہیں تو ان کو کر کے دیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب آفیسر کو، جو اعلیٰ آفیسر ہیں، جو ایم ایس ہیں، جو بھی اعلیٰ آفیسر ہیں، ان کو اپنے جو نیچلی کولیگس ہیں ان کو ہدایت جاری کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں جو ہونے والے ہیں میرٹ پہ، کم از کم ان کو نہ روکا جائے. سر بالکل ایسے ہی، لیکن وہ تبھی آئے گا جب آپ میں احساس ذمہ داری ہوگا. حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا اگر کسی انسان کی قیمت لگانی ہو تو کیسے لگائیں. آپ نے فرمایا تھا اس کی احساس ذمہ داری کی لگا دو. بہت بڑی بات ہے کہ اس کا احساس ذمہ داری اس کی نوکری میں ہے یا اس کی فیملی میں ہے یا اس کی پڑھائی میں ہے یا دوستوں میں ہے. جتنا وہ ذمہ دار ہے اتنا ہی وہ قیمتی ہے. اور پھر ہمارا تو ایمان ہے، پھر ان چیزوں کے بارے میں بدلے میں ہمارے پاس بلیسنگز بھی آتی ہیں، اپنے پہ آتی ہیں، فیملی پہ آتی ہیں، بچوں پہ آتی ہیں، اور لازمی طور پہ آتی ہیں. یہ ضرور ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ کے کرم سے ایک اچھے عہدے پہ پہنچ گیا ہے تو اس کی اتنی ٹریننگ، سکلز، گرومنگ، جب مجھے پتہ ہے کہ یہ فلاں لیول پہ یہ کام رکنا ہے، یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو وائی ناٹ کہ میں ان چیزوں کو ووکل کر دوں. تو یہ آپ کا یہ کام ہے، آپ یہ چیزیں ہمیں دیں، یہ آپ کا ہو جائے گا. ادھر بھی کہوں بھی کر کے مجھے دو، مجھے بتانا ہے. جیسے مارننگ میٹنگ میں ہم چیزوں کو ٹریک کرتے ہیں کہ لوگوں کی ریگولرائزیشن سی جن کے 3 سال ہو گئے ہیں،
کہ ڈرائیورز کی اور کمپیوٹر آپریٹرز کی اپ گریڈیشن تھی، وہ کر رہے ہیں اور ریگولر فالو بھی کرتے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے، ہماری سروسز کا کیا معیار ہے، کس لیول پہ جا رہی ہیں، ہم اپنی رپورٹس کو انالیسس کرتے ہیں، مطلب پہلے ان کو بہتر کیا، پھر ان کو انالیسز اب شروع کر دیا، پھر فیڈ بیک شروع کر دیں گے، تو بہتری کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرف سے، اور ہر بندے کی سن کے اوپن ڈور کے ذریعے تھے میرے ڈی ایم ایس بھی، میں بھی ان کو فل فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اچھا سر، آخری سوال یہ بتائیے گا کہ آپریشن تھیٹر میں سب سے ضروری جو آپریٹ جب شروع کیا جاتا ہے تو ایک انجیکشن ہے جس سے بے ہوش کیا جاتا ہے، اچھا اس کے لیے پچھلی دوران دیکھا گیا کہ اکثر ہاسپٹل میں اس کی شارٹیج بھی رہی ہے، تو پھر میو ہاسپٹل میں اس کی کیا تھا معاملہ؟ جب یہ پرابلم شروع ہوا تھا سروسز ہاسپٹل اور ایک اور ہاسپٹل میں ہائی لائٹ ہوا تھا، تو پھر فارمولی سب کی مانگی گئی تھی کہ کہاں کہاں پہ ہے، تو ہمارے پاس وہ 5-6 ماہ کا سٹاک تھا، اس میں سے ہم نے سروسز ہاسپٹل کو اور ایک اور ہاسپٹل کو ہم نے دیا ہے، کیونکہ مین اب جو فوکس ہے یا پیریفری میں تو یہ بالکل ڈی ایچ کیو شیخو پورہ میں بالکل ہی نہیں ہے، تو وہ ہم نے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق ایوریج کیلکولیٹ کر کے ہم نے لیے ہوئے تھے۔ ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کمپنیوں سے کام کی، تو وہ جان بوجھ کے انہوں نے اس چیزوں کو شارٹ کیا ہوا ہے کہ ڈریپ کے ذریعے سے ہم اس کی قیمت کو زیادہ کروائیں گے۔ ہمارے پاس وہ سفیشینٹ اب بھی ہیں 4 ماہ کے لیے ہیں، اور ہم نے باقی ہاسپٹلس کو دیے بھی ہیں، وہ سب ہمارے پاس ڈیفیشنسی نہیں ہے اس کی۔ سر یہ جن ہاسپٹل میں جس طرح آپ نے شیخو پورے کا ذکر کیا اس میں نہیں ہے، اگر کوئی سیریس کنڈیشن میں پیشنٹ آ جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹمنٹ شروع کیا جائے گا؟ اس میں آپ ڈپارٹمنٹ نے ایک جنریٹ کی ہے کنسلٹنٹس کے ساتھ کر کے کہ ان پیشنٹ کے ساتھ ہم نے کیسے کرنا ہے، اور آلٹرنیٹ میتھڈ کے ذریعے سے ان کو یہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایمرجنسی کیسز میں، اور ریفر بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ میں یہ بتائیے گا، پارکنگ فیس کا گورنمنٹ نے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی سرکاری ہاسپٹلوں میں دیکھا جا رہا ہے 20 سے 50 روپے چارج کیے جاتے ہیں، اس کے لیے کیا اقدام کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ایسے کوئی آرڈر نہیں ایشو، کیونکہ اب بھی جو پارکنگ کر رہے ہیں اس کا 3 سال پہلے ٹینڈر ہوا تھا، اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے اگر انسٹرکشنز ہاسپٹلس کو بھی ہوں تو وی ول فالو اٹ۔ نہیں، جو چارج زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ 10 روپے 20 روپے ریٹ ہے تو 50 روپے، اور پھر کہا جاتا ہے 3 سے 4 گھنٹے بعد آئیں گے تو ڈبل چارج کیا جائے گا۔ یہاں میو میں جو پارکنگ ہے نا، وہ 30% پارکنگ یہ گوال منڈی کی اور انارکلی کی ہے۔ جو تاجر صبح آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں ہماری گاڑی سیکیور ہوگی، یہاں آ کے کھڑی کی، جب فارغ ہوئے پھر یہاں سے لے جاتے ہیں۔ ہماری اپنی پارکنگ کم ہے، اور انہوں نے پھر ان کو ایسے بھی کیا۔ ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں ہم ان کو موقع پہ ریزالو بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ان کو جرمانہ بھی کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آپ کا کافی ویلڈ ہے، یہ ہم نے سروے میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ جو بازار ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بازار ہیں، اور اس کے جو تاجر ہیں وہ اپنی گاڑیاں حفاظت کہہ لیں یا ان کو سپیس ہی اس کے علاوہ نہیں ملتی، وہاں پر کھڑی کر کے تو چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو انتظامیہ کو کوئی لیٹر شیٹر کو ہم نے اسٹکر ایشو کیے ہوئے ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں نا میو ہاسپٹلس کی، اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ گاڑیاں لفٹر کے ذریعے سے آگے پیچھے کر دیں، تو اس میں بھی ہے کہ بہتری۔ اب ہم نیکسٹ جو ہے نا اس میں ای پارکنگ پہ جائیں گے، ای پارکنگ میں یہ ساری کی ساری چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی اور وہ بہتری آئے گی۔ اچھا سر، جو وہ کینٹین ہے اس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی عزیز و قارب جو ماں بہن کوئی نہ کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، جب وہ ادھر جاتے ہیں ان کا جو بل ہے وہ ان کی مزید طبیعت خراب کر دیتا ہے، ریٹ چارج ڈبل تقریباً کیے جاتے ہیں۔ ان پہ بھی ہمارے اے ایم ایس ہیں مانیٹرنگ کے، اور وہ کنٹین مینجمنٹ کے ہی ہیں کہ وہ ریگولرلی وزٹ بھی کرتے ہیں، ان کی کوالٹی بھی چیک کرتے ہیں اور ریٹس بھی چیک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف سے پیشنٹس کو نا 3 وقت میں نہ کھانا اور ناشتہ، یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ ناظرین، آپ نے ایم ایس صاحب کی باتیں پوچھی، جو ہمارے ناظرین سے ہمارے سے سوال کیے تھے، ہم نے وہ ڈاکٹر صاحب جو ایم ایس ہیں یہ سمجھے حکام ہیں، یہ ہم نے آپ کی باتیں، آپ کے سوالات، آپ کے معاملات ایم ایس صاحب کے آگے رکھے، اور جو ہنگامی بنیادوں پر یہ حل کر سکتے ہیں اس کی ہمیں حل کروانے کی یقین دہانی کروائی، اور جو معاملات جو کام ان کے بس سے باہر ہیں، جو اعلیٰ حکام کے ہیں، جو حکومتی نمائندوں کے ہیں، جو ان کے سیکٹری ہیلتھ کے ہیں، انہوں ڈاکٹر صاحب نے ایم ایس صاحب نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا کہ جو وہ معاملات ہیں وہ ان کو بھی ہنگامی بنیادوں پر اعلیٰ حکام تک لے جا کے ان کو حل کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ اب ہم آپ کو ادھر ایمرجنسی کا وزٹ کرواتے ہیں، اس کے حالات و واقعات سے واقف کرواتے ہیں۔
جی بالکل، جس طرح آپ نے ایم ایس صاحب کی گفتگو سنی، اس کے بعد ہم ایمرجنسی میں موجود ہیں. ایمرجنسی میں ہم ادھر جو پیشنٹ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو پیشنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے لوحیقین ہیں ان کو کن کن مشکلات کا، پریشانیوں کا ادھر سامنا کرنا پڑتا ہے. ایم ایس صاحب ایک میٹنگ پہ جانے کے بعد ہم جو ہیں اے ایم ایس جو ہیں ان کے ساتھ ایمرجنسی کا وزٹ کریں گے. کس طرح آپ ایمرجنسی میں آتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ادھر سے ٹریٹمنٹ شروع کیا جاتا ہے. پہلے آپ کو ایک پرچی بنوانی پڑتی ہے، پرچی بنوانے کے بعد پھر آپ کا بی پی اور ٹیمپریچر جو بھی ہے اس معاملات کو سارے دیکھتے ہوئے اس کے بعد اب یہ لوحیقین ہیں سارے، اگر شہری کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ سارے لوحیقین جو ہیں پیشنٹس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہ گورنمنٹ نے ان کے لیے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے، جتنے بھی بیٹھنے والے بینچ ہیں اس پہ یہ بیٹھ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں. تو ہم اس ٹائم ایمرجنسی کے اندر جائیں گے اور اس کے حالات و واقعات جو ہیں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح لوگوں کے ساتھ کیا کیا مشکلات درپیش ہیں اس کو فی الفور جو ایم ایس صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ جو بھی مشکلات پریشانیاں پیشنٹس کو ہوں گی، ان کے لوحیقین کو ہوں گی، وہ ان کا عملہ اور ایم ایس صاحب مل کر ان کو ہنگامی بنیادوں پر دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم اندر چلتے ہیں کاؤنٹر کی طرف. جب پیشنٹ آتا ہے تو فرسٹ ٹریٹمنٹ کہاں پہ دی جاتی ہے، کیسے پرچی بنوائی جاتی ہے، اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے. جی بالکل، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مکیہ جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایمرجنسی وارڈ کی، ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو آنے والے پیشنٹس ہیں ان کو کس طرح ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. پہلے ان کو رسید یہاں سے ایک پرچی سلپ لینی پڑتی ہے، سلپ لینے کے بعد ان کا فردر ٹریٹمنٹ کیسے جاری ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر مکیہ سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جو پیشنٹس آتے ہیں، کوئی تو پیشنٹ ایسے ہیں جو ریگولر ٹریٹمنٹ یا نارمل ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ ایمرجنسی میں آتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، ان کو بھی سلپ لینا ضروری ہے کہ کوئی لاحقین بھی لے سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ جو ایمرجنسی میں پیشنٹ آتا ہے، اگر پیشنٹ خود اس قابل نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. پہلے یہاں پہ ہمارا ٹرائیج سسٹم بنا ہوا ہے، یہاں پہ 2 اسٹافیں ہماری ہر وقت موجود ہوتی ہیں، وہ ٹرائیج کرتی ہیں کہ ان کو واقعی ایمرجنسی ہے بھی یا نہیں. اس کے بعد پھر ہمارا پرچی کاؤنٹر ہے، پرچی کاؤنٹر پہ ہماری یہ سلپ بنتی ہے. اس کے بعد ہمارے وائٹلس والا وہاں پہ کاؤنٹر ہے، وائٹلس بنتے ہوتے ہیں پیشنٹ کے، پھر اندر ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جو سلپ ہے اس کے چارجز ہیں کہ یہ فری آف یہ فری آف کاسٹ ہے، یہاں پہ کوئی چارجز نہیں ہے. ایمرجنسی میں ٹوٹل ادویات اور ٹریٹمنٹ فری ہے؟ بالکل فری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 100% فری علاج ہے یہاں پہ. جو کچھ لوگ کہتے یہاں پہ ہمیں کہتے ملے ہیں کہ ہمیں میڈیسن باہر سے لانے کو کہا جاتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں کسی کہہ لیں کہ ذرا برابر بھی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہاں پہ پرچی سے لے کے اندر سے ادویات سے لے کے ہر چیز فری ہے. ہسپتال کے اندر جو بھی علاج ہوتا ہے وہ سارا فری ہوتا ہے. اچھا، آپ جس طرح ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اس ساری ایمرجنسی کو آپ دیکھتی ہیں، اس میں جو بھی کسی کو پیشنٹ کو، لاحقین کو جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ آ کے آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، ہمارے پاس وہ کوئی بھی ایشو ہو ہمارے پاس سیدھا پیشنٹ کے اٹینڈنٹ آ سکتے ہیں. کوئی اس میں نہیں ہے کہ ان کو اجازت لینی پڑے گی یا کچھ بھی. ہم لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر شفٹ میں ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، 2 ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم 100% کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے. جی بالکل، ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی میں 100% جو ہے آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سلپ سے لے کے ٹریٹمنٹ تک سب جو ہے وہ فری ہے. اب ہم چلیں گے جو نیکسٹ ٹریٹمنٹ جو سلپ کے بعد ہوگا، ڈاکٹر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں وزٹ کروائیں پیشنٹ کے ساتھ، اور ان کے لاحقین کو جو پرابلم ہے وہ ہم اپنے پروگرام عوام سے حکام کے ذریعے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں اور اس کو جلد از جلد حل کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. اچھا، یہاں پہ جب پیشنٹ ٹرائیج ہو کے آتا ہے تو یہ ہماری سرجیکل پہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ سرجری کے پیشنٹ آتے ہیں اور یہاں سے پھر ریفر ہو کے اوپر سرجیکل فلور ہے ہمارا پورا، اس میں چلے جاتے ہیں. جو میم یہ بتائیے گا کہ جو ایجنٹ آتے ہیں، کوئی اگر پولیس کیس ہو تو اس کے لیے پھر علیحدہ ایک الگ کاؤنٹر بنایا گیا؟ ہاں جی، وہاں پہ ہمارا MLC روم ہے، پہلے وہاں سے پیشنٹ ہو کے آتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو اگر سیریس کنڈیشن ہو تو اس کی پولیس رپورٹ وغیرہ کے پہلے بھی یہ ٹریٹمنٹ وہ ہمارے پاس ٹریٹمنٹ فوراً شروع ہو جاتا ہے، ساتھ میں پولیس رپورٹ بھی بن جاتی ہے کیونکہ ہمارا عملہ جو ہوتا ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے. اس کے علاوہ سرجیکل ICU ہمارا فرسٹ فلور پہ ہے، یہاں پہ ہمارا میڈیکل ICU ہے. جو بھی ایمرجنسی آتی ہے فوراً سے اس کو پہلے پریفر ایمرجنسی والے پیشنٹس کو کیا جاتا ہے. ہاں جی بالکل، ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا تھا کہ جس طرح لوگوں کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی میں بھی جو ادویات ہیں ان کو باہر سے لانے کا کہا جاتا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہاں پر 100% جو ایمرجنسی میں سلپ سے لے کے ادویات تک، ہر انجیکشن تک، آپریٹ تک سارا ٹوٹلی فری ہے. اور یہاں پہ کچھ پیشنٹس ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جو ان کا پیرا میڈیکل سٹاف ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. کیا ہو گیا بھائی؟ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. جی جی. اچھا، جب آپ ایمرجنسی میں آئے ہیں، سلپ بھی فری بنی ہے اور عملے نے آپ سے اچھی طرح اچھا کوآپریٹ کیا ہے جی، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے.
स्लीप भी आराम से बनी, जो रूटीन वाइज चलता है एक काउंटर से दूसरे, जो इनका रूल है उस हिसाब से बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है जी। आप रेगुलर पेशेंट हैं कि आज आपका बीपी शूट हुआ तो आए हैं? नहीं आगे भी आ जाते हैं, आगे पीछे भी आते हैं, कभी बच्चों को लेके कभी खुद, लेकिन डॉक्टरों का यहाँ पे स्टाफ का बड़ा अच्छा है। आप यानी कि डॉक्टर से और जो हुकूमती इकदाम हैं उससे सेटिस्फाई हैं? जी अब बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो जिस तरह जब ये आए हैं इन अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो इनका बीपी का जो इशू था स्लिप भी फ्री बनाई गई है और डॉक्टरों ने अच्छी तरह इनको ट्रीटमेंट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप इनके साथ हैं? जी क्या हुआ इन्हें? नहीं, ये पेट में दर्द था इसलिए हम इधर लेकर आए। तो पहली बार इधर आए हैं? जी तो आपको जब आप इमरजेंसी में आए हैं, स्लिप से लेकर डॉक्टरों ने भी आपके साथ जी, हम अच्छा, सब ने अच्छा रवाया, अच्छा इस्तेमाल किया, सब ने अच्छा। किसी ने कोई पर्ची के पैसे, कोई दवाई? नहीं, कुछ भी नहीं लिया है। ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट किया उन्होंने जैसे चाहिएगा। इमरजेंसी हमारा मरीज़ आया इधर, उन्होंने बिल्कुल इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, उधर लेके गए हैं, उन्होंने पर्ची बनाई है, मेडिसिन लगी है, ना कोई ड्रिप्स के इन्होंने वसूल की हैं, किसी चीज़ का नहीं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से सारा फ्री ऑफ कॉस्ट किया फ्री गया। ऑफ कॉस्ट किया गया। जो रश होता है फिर हॉस्पिटल में, ये तो पता, वो इतने मरीज़ हैं और इमरजेंसी में तो फिर रश होते ही, एक तो सब परेशान होते हैं, जो भी आते हैं तकलीफ में होते हैं। फिर ये है कि एमएस साहब ने एक गुजारिश की है अटेंडेंस के लिए, जो लाहिकीन है, कि एक मरीज़ के साथ, पेशेंट के साथ एक लोग जो है वो आए, ज़्यादा लोग आने की वजह से दूसरे मरीज़ जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो हेल्थ कार्ड है, जो अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट है काफ लीग की और पीटीआई के, पीटीआई ने एक बड़ा इंसेंटिव लिया है हेल्थ कार्ड के ऊपर, तो जो हेल्थ कार्ड पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि उस पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। आप क्या समझती हैं कि ट्रीटमेंट जो है 100% किया जा रहा है? देखें, यहाँ पे तो उस ट्रीटमेंट का इसलिए भी लोगों को नहीं इतना इल्म होता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हर चीज़ फ्री चल रही है ना। तो यहाँ तो उन हॉस्पिटल्स में ज़्यादा पेशेंट को फ़ायदा होता है जहाँ पे उनके पैसे लग रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी सब कुछ फ्री मिल रहा है। हमारी इमरजेंसी में नीचे से लेके ऊपर न्यूरो सर्जरी की भी है, ऑर्थोपेडिक की भी है, सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है, हर चीज़, हर एक का ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वो चाहे ये हेल्थ कार्ड पे हो या ना हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली हेल्थ कार्ड एक अच्छा इंसेंटिव है और पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है इससे। और स्पेशली ऐसे हॉस्पिटल्स में जो कि पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास पैसा होता है, तो वो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट भी वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो इसमें अच्छा, आप ये भी समझते हैं कि जो म्यू हॉस्पिटल है एशिया के बड़े हॉस्पिटल में इसका शुमार किया जाता है, लोगों की जो एक्सेप्ट करते हैं वो भी इससे ज़्यादा करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को ऐसा भी हो कि आपको रेफ़र करना पड़े किसी चीज़ से, तो वो ये कहते हैं कि हम म्यू से कैसे रेफ़र हो सकते हैं। तो ये डेफिनेटली लोगों को उम्मीद भी होती है कि जो चीज़ है वो म्यू में हमें हर तरह से ट्रीट किया जाए, तो इसलिए हाँ जी बिल्कुल, आपने इधर लोहाकीन की बात भी सुनी और डॉक्टर अनीका जो है डिप्टी डायरेक्टर हैं वार्ड की इमरजेंसी की, वो भी हमारे साथ हैं। लोहाकीन भी और जो पेशेंट भी हैं वो इनके इंतज़ामात से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। उनका कहना था कि इमरजेंसी में जो 100% अदवायात हैं, जो स्लिप है, वो सब फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है यहाँ पर। और जिन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर अदवायात बाज़ार से मंगवाई जाती हैं, वो उनका डॉक्टर अनीका जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और एमएस साहब का भी यही कहना था कि इन बातों में कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने दूसरी वार्ड्स में एमरजेंसी की सूरत हाल देखी, अब हम इधर वार्ड में, एक और वार्ड में आपको बताते चलें कि एमरजेंसी में जिस तरह आपको मालूम है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं वो या सीरियस इंजरी होती है उनको, या कोई भी फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए एमरजेंसी में लाया जाता है। इधर देखें तो डॉक्टर्स भी इधर बैठे हैं, पेशेंट से भी बात करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे कि उनको कोई मामलात जो हुकाम से हैं, जो हम उनकी आवाज़ बन के आगे तक जा सकते हैं। एक और पेशेंट है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बुजुर्गों की हालत है? ठीक है जी। हाँ, की होया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਐਮਐਸ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਤਲਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਸ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਲਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਅਦਵਾਇਆਤ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
अच्छा बिल्कुल उनका कहना था कि जब हम फर्स्ट जो पहली बार मियो हॉस्पिटल एमरजेंसी में अपना पेशेंट लेकर आए हैं, हमें स्लिप से लेके इंजेक्शन मेडिसिन सब कुछ जो है हॉस्पिटल इंतज़ामिया मुहैया कर रही है। तो डॉक्टर साहिबा से हम बात करेंगे, जो आपके ये डॉक्टर्स हैं इनकी ड्यूटीज़ जो है उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कि ये ड्यूटीज़ जो इनकी है कब से कब तक 8 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है? ये हमारे पास जो है 4 यूनिट है मेडिसिन के और 4 यूनिट है हमारे पास सर्जरी के। तो डॉक्टर्स का रोस्टर बनता है प्रॉपर और अवेलेबिलिटी जो है वो 24 आवर्स होती है डॉक्टर की, लेकिन मुख्तलिफ यूनिट्स की होती है और इनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो 12 घंटे भी होती हैं, 24 घंटे भी होती हैं। लेकिन हर वक्त हमारे पास सीनियर डॉक्टर भी मौजूद होते हैं और बाकी हमारे पास जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो भी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, लोगों का ये भी शिकायत मिली है कि जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनसे ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया जाता है, चेकअप उनसे करवाया जाता है, जो प्रोफेसर हैं जो सीनियर्स हैं वो कम टाइम देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास हर वक्त मेडिकल आईसीयू है, सर्जिकल आईसीयू है, यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे भी हमारे सीनियर रजिस्ट्रार मौजूद होते हैं। इवन कई दफ़ा हमारे एपी भी हमारे पास होते हैं, उनके वो भी मौजूद होते हैं। और पीजीआर्स जो होते हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो छोटे डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको कुछ आता नहीं है। डेफिनेटली वो अपना एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पे आए हुए होते हैं और वो सीनियर डॉक्टर्स के मातहत ही काम करते हैं और उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। ये थोड़ा आवाम के अंदर मिसकॉन्सेप्शन है कि वो हमें छोटे डॉक्टर ने देखा या हमें बड़े डॉक्टर ने देखा, ये उनके अंदर वो थोड़ा होता है कि यानी कि परेशान होते हैं वो ये सारी बातें अपनी परेशानी पे तकलीफ में। ज़ाहिर है जो परेशान होता है वो तो आप उसके साथ लड़ भी नहीं सकते, आप उसको क्लियर भी नहीं उस वक्त कर सकते कि ये चीज़ इस तरह से नहीं चल रही, आप उसकी बस मदद ही कर सकते हैं ना। आपकी सही बात कहीं भी उसको गलत लगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहिबा का जिस तरह आपने बात सुनी कि जो परेशानी में जो पेशेंट्स होते हैं उनके लोहायकीन होते हैं कि हम इस टाइम हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के जो मुसाफिर बैठे हैं, जो लोग उधर बैठे हैं, वहाँ पे हमारे बीट रिपोर्टर आसिफ शाह भी मौजूद हैं। वो आसिफ शाह से भी बात करेंगे और जो लोहायकीन पेशेंट के अटेंडेंट लोहायकीन बैठे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बीट रिपोर्टर सैयद आसिफ शाह साहब, जो कि हेल्थ पे एक बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और जितने भी हॉस्पिटल हैं सारा दिन सुबह से शाम तक एएमएस, डीएमएस, एमएस और डॉक्टर्स की तरह ये भी सुबह से शाम तक यहाँ पर ड्यूटी करके जाते हैं। तो हम आसिफ शाह से पूछेंगे कि शाह जी हमें ये बताइएगा कि जो लोहायकीन आते हैं उनको किन किन मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना जी बात ये है कि जो लोहायकीन आते हैं ना मरीज़ के अटेंडेंट के साथ, अब देखें ना मरीज़ एक है उसके साथ 5-5, 7-7 लोग आ जाते हैं, उसकी वजह से एमरजेंसी में अस्पताल में ना जो रश है वो हो जाता है। अब डॉक्टर भी इस चीज़ से ना छेड़ते हैं कि आप एक जाएँ को, अब देखें वार्ड छोटी है, जब एक ही पेशेंट के साथ 5-5 लोग होंगे, 10 लोगों के साथ 50 लोग हो जाएंगे, उस वजह से ना रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारी आवाम को भी चाहिए कि जब डॉक्टर आपके साथ गाइड कर रहे हैं, हर चीज़ आपको सहूलतें फ्री मिल रही हैं, तो इनको भी चाहिए कि ज़रा एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट आए और तरीके से रहे और उसके तमाम सहूलियात जब उनको यहाँ एक ही छत के अंदर फ्री है, मुयसर है, तो उससे मुस्तफ़ीद हों। अच्छा शाह जी, आप समझते हैं कि जिस तरह सारी अदवायात सारा कुछ आपको फैसिलिटी फ्री किया जाता है, उसके बाद भी एमरजेंसी में जो रश देखने में आ रहा है, ये जो पेशेंट से ज़्यादा उनके लोहायकीन है, रश उनका ज़्यादा? हाँ जी, जो पेशेंट है ना हमारा, क्योंकि पाकिस्तान में कल्चर ही कैसा है कि अगर कोई खुदा ना खासा किसी बच्चे को चोट आ गई है बाइक से या एक्सीडेंट हो गया, तो जिसको इतला मिलेगी उसके साथ 10, 15, 20 लोग आ जाते हैं। देखें ना, अब जैसे ये हमारा जहाँ इस वक्त हम खड़े मियो अस्पताल, ये लाहौर शहर में वाक़ है, यहाँ छोटे इलाके भी साथ हैं, ग्वाल मंडी, शालमीर, रंगमहल, लोगों की दुश्मनियाँ, ज़ाती मंजी से कोई ना कोई आए दिन वकूआ यहाँ आ जाता है। वो कोई पुलिस इंजर्ड आ जाए केस, तो एक तो खिदमत सेंटर साथ है इधर, तो वो लोग अब जो अगर ऐसा कोई केस आ जाए उसके पीछे 100 लोग आ जाते हैं, तो जब वो 100 लोग आए तो वो डॉक्टरों को इलाज करने में बड़ी दुश्वारी होती है, और यही वजह से डॉक्टरों के साथ और मरीजों के साथ लड़ाई की जो वजह बनती है वो यही होती है। अच्छा, आप समझते हैं कि लड़ाई झगड़ों की वजह भी यही होती है इंतजामिया के साथ, जब एक पेशेंट के साथ 10-10, 20-20, 50-50 लोग आ जाते हैं, तो उसके बाद किसी को भी अगर आप अंदर जाने से रोकेंगे तो फिर दंगा फसाद शुरू। हाँ जी, दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। अब आप ये देखें ना, हमारे सामने अस्पताल के बाहर देखें, इमरजेंसी के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं, इनसे जब आप जाके बात पूछेंगे, कोई कहेगा मैं शेखुपुरे से आया हूँ, कोई कहेगा मैं गुजरांवाला से आया हूँ, कोई मंडी बावलदीन से, कोई पिंडी से। अब एक मरीज़ है, उनके साथ 10-10, 8-8 अटेंडेंट है, हालांकि अस्पताल में जो खाना है वही
3 टाइम मिलता है फ्री। अब बात ये है कि जो अपना मुखैर हजरात, आपने अभी ये बताया कि जिस तरह दूसरे शहरों से लोग आते हैं, शेखुपुरा से, गुजरांवाला से, जलंधर, दूसरे शहरों से यहाँ पर मी हॉस्पिटल में आते हैं, आप ये बताइए कि उन शहरों में मी हॉस्पिटल जैसी सहूलियात नहीं है वहाँ पे? नहीं सर, ना ही तो मियो हॉस्पिटल जैसी सहूलियत है और ना ही ऐसे इंतजामात हैं, क्योंकि मियो हस्पताल के अंदर स्पेशलाइज है हर चीज़ की। तो इसलिए जितने भी हमारे पंजाब के डॉक्टर हैं या छोटे अस्पताल हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि रेफ़र टू मियो अस्पताल। वो एक मियो अस्पताल एक ऐसी सेहतगाह है कि यहाँ ही सारे पंजाब से लोग आते हैं। अच्छा, अभी हमारी एमएस साहब से बात हुई, एएमएस साहब से हुई, जो डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नीका, इनसे बात हुई। इनका कहना था कि जितनी भी ट्रीटमेंट की जाती है, स्लिप से लेके डिस्चार्ज तक, सब फ्री ऑफ कास्ट की जाती है। आप तो सुबह से शाम तक इधर होते हैं, तो आप बताइएगा कि ये इसमें कितनी सदाकत है, या लोगों को, कुछ लोगों को बाजार से भी दवाइयात लेनी पड़ती हैं? सर देखें, जो तो फर्स्ट एड है वो तो एमरजेंसी में टोटल फ्री है, हुकूमत पंजाब ने किया हुआ है, और फिर एक सेहत कार्ड आ गया है, उससे सहूलत है। हाँ, अगर कोई मरीज़ वार्ड में शिफ्ट हो जाए और किसी को ऐसी अद्वियात जो हस्पताल में अवेलेबल ना हो, तो वो फिर इनको जो अपना मरीज़ के अटेंडेंट वगैरह हैं या मरीज़ के लिए वो बाहर से होती है। और एक और सहूलत भी इनके पास अस्पताल में मौजूद होती है LP की। ये LP करके भी वो दवाइयाँ परचेज़ करवा लेते हैं कि चलो ये मरीज़ के ऊपर बोझ ना पड़े तो हम LP कर लेते हैं। अगर वो LP का बजट ख़त्म हो जाए और LP भी ना हो सके और अस्पताल में अद्वियात भी ना हो, तो फिर तीसरी ऑप्शन यही होती है कि ये मरीज़ से बाहर से मंगवा लेते हैं। अच्छा, जो LP है इस पे कोई ख़ास बजट होता है कि यानी कि 10,000, 1,000, 20,000 इतनी के ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रीटमेंट हो जाएगी वो उसके तहत हो सके? नहीं, LP का जो इन्होंने बजट रखा है ना वो 15% तक होता है, तो वो इन्होंने टोटल ट्रीटमेंट का? हाँ जी, नहीं टोटल ट्रीटमेंट का नहीं, टोटल जो अस्पताल का बजट है ना मेडिसिन का, उसके अंदर 15% LP का रखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई मरीज़ ऐसा है जिनके पास पैसे नहीं है और उसकी मेडिसिन कॉस्टली है, तो LP करके फ़ौरन मंगवाए। वही पूछ रहा हूँ आपसे, एक पेशेंट के लिए LP कितने तक की जो अदवायात हैं वो उनको दे सकते? उसकी लिमिट नहीं है, 50,000 लाख रुपए तक की अद्वियात उसको दी जितनी भी पेशेंट की ज़रूरत होगी फिल वक्त उसको पूरा किया जाएगा? पूरा किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। शाह जी, हम आपके साथ चलते हैं, और जो इधर साइलिन बैठे हैं, जो इधर अटेंडेंट्स के साथ लोग आए हुए हैं, लोहाकीन हैं, लोहाकीन के साथ हम बात करना चाहेंगे कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट ने वादे किए हैं, जो MS इंतज़ामिया की तरफ से इनके साथ वादे किए गए हैं, वो किस हद तक वहीद और पूरे किए गए हैं। आप इनको ये बताइएगा, जो हेल्थ कार्ड है वो ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं? हमारी एक तो हमारी आवाम अभी तक हेल्थ कार्ड को ना समझ नहीं सकी। हुकूमत ने इसके मुतालिक बड़ी तशहीर भी की है। उन्होंने कहा कि जो आपका ID कार्ड है ना वही हेल्थ कार्ड है। आपने जब भी अस्पताल जाना है, उनके फ्रंट डेस्क बने हुए हैं, उधर जाके अपना ID कार्ड दें, ठीक है, तो वो उसके ऊपर आपकी जो हेल्थ कार्ड की सहूलत है वो उसके ऊपर अवेलेबल है। हेल्थ कार्ड पे ट्रीटमेंट जो है, जो अब तो आपने कहा है कि जो एमरजेंसी है उसमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारा फ्री ऑफ कास्ट है। उसके बाद जो मेडिसिन ट्रीटमेंट जो शुरू होगा, कोई ऑपरेट वगैरह के चार्जेस होंगे? जो मरीज़ का अगर फ़र्ज़ करें कि कोई मरीज़ है, उसके पित्ते का ऑपरेशन होना है, तो वो एमरजेंसी में नहीं होता फौरी तौर पे, वो एग्जामिन होकर जब वो वार्ड में उसे शिफ्ट कर देते हैं, वो फिर होता है। तो जब उसके लिए वो जो उसके अखराजात होते हैं, तो हेल्थ कार्ड से ये जो मरीज़ है उनका हो जाता है। हेल्थ कार्ड से आप समझते हैं कि लोगों की दादरसी की जा रही है कि ये सिर्फ एक हुकूमती स्टैंड है? नहीं, इससे दादरसी हो रही है। हज़ारों मरीज़ जो हैं वो इसमें मुस्तफ़ीद हुए हैं। बल्कि अब अगर हम अंदर जाएँ तो हम वो हेल्थ कार्ड डेस्क भी आपको देख सकते हैं, उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोग आते हैं और अपनी एंट्री करवाते हैं। कितने लोग जो हैं हेल्थ कार्ड से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं? उससे ये तो अब जो एग्जैक्ट फिगर है, तो जो हेल्थ के जो बैठे हैं वहाँ स्टेट लाइफ वाले, वो ही हमें बताएंगे कि इतने लोग हैं। मेरा ख्याल है रोज़ाना की बुनियादों पर तकरीबन कुछ सैकड़ों लोग आते हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अभी कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि हेल्थ कार्ड जो है वो यूज़ कैसे करना है। जिस तरह ये भाई थे, इनको अभी पता नहीं है कि यूज़ कैसे करना है। इसमें इस्तेमाल करने को तरीक़ेकार ही कोई नहीं है। आपका शनाख्ती कार्ड है, आप जाएं, अगर सरकारी अस्पताल में आए हैं तो इन्होंने फ्रंट डेस्क बनाया हुआ है, नहीं तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर उन्होंने वो उसका सारा डाटा दिया हुआ है कि जी ये कहते हैं मेडिसिटी है हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल है, फिर फारूक हॉस्पिटल है। अब जिन लोगों को डायलिसिस का मसला था कि हमारे डायलिसिस नहीं हो रहे और हम लोग परेशान हैं, हेल्थ कार्ड के ऊपर डायलिसिस, आप फारूक हॉस्पिटल जाएँ, उस पर जाकर डायलिसिस करवाएँ तो आपके फ्री होंगे डायलिसिस। मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरा भाई इधर काम करता था तो वो बीमार हो गया है, वो इधर अस्पताल में दाखिल कराया, वो कहते हैं कि इसको फालिज हो गया।
تو میرے پاس خرچہ بھی نہیں ہے اتنا، میں ان کو نہ مظفرآباد لے کتنے دن سے ہیں آپ ادھر؟ 4 دن سے ہوں۔ تو آپ کا جو علاج معالجہ ہے، جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اس کے لیے کوئی ادویات باہر سے بھی منگوائی جا رہی ہیں؟ کوئی تھوڑی بہت ہی پہلے منگاتے تھے، تو ابھی تو آج تو ایمرجنسی میں نہیں منگاتے۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ آزاد کشمیر سے ہیں، آپ کا بھائی ادھر کام کرتا ہے، اس کا بھی ہیلتھ کارڈ نہیں بنا ہوا؟ نہیں بنا ہوا ان کا بھی، اس کا تو بالکل گھر بار کوئی بچہ ہے ہی نہیں، ویسے مطلب بس غریب۔ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ نگینہ بازار میں کرتا تھا کام، تو ابھی تو کسی حال کا ہے ہی نہیں ہے، ابھی ایمرجنسی میں ہے۔ ان کو بولتے ہیں یہ اس کا شریان پھٹ گیا، فالج ہو گیا، تو میں اگر واپس اس کو گھر لے کے جاتا ہوں تو 25,000 روپیہ ایمبولینس والا مانگتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں 25,000 روپیہ۔ آپ کو کیا کہتے ہیں، چھٹی آپ کو دے رہے ہیں، ڈسچارج کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں کہہ رہے کچھ، وہ سویرے کہتے تھے کہ آپ کو ادھر ریفر کرتے ہیں، تو ریفر کرنا ہے CMH مظفرآباد۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ادھر سے لے کے جانے کا بھی ان کو کوئی وسائل نہیں ہے، وہ میرا کوئی ہیلپ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ جی بالکل ناظرین، آج ہم نے آپ کو ایمرجنسی وارڈ کا وزٹ کرایا، MS آفس کا وزٹ کرایا، اور اس میں جو مشکلات پریشانیاں لوحیقین کو اور جو پیشنٹس کو ہوتی تھی وہ سب حل کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح MS صاحب کی آپ نے باتیں سنی، ان کے جو آپ نے خیالات سنے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پہلے کی باتیں چھوڑ کے ہم آج سے کام کرنا شروع کریں گے، اور ہم جتنے بھی پیشنٹ آئیں گے ہمارے لیے سب یکساں برابر ہیں۔ اور جس طرح ہیلتھ کارڈ کی بات کی گئی، اس میں کافی سارے لوگوں کو ابھی اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ کافی سارے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے آپ کا جو قومی شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے۔ آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا اگر آپ سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اپنا ID کارڈ آپ ادھر درج کروا کے ہیلتھ کارڈ کی سہولیات آپ اسے اویل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح گورنمنٹ نے وعدے کیے ہیں اس پہ کئی حد تک وعدے وعید پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح کہ MS صاحب اور انتظامیہ نے لوگ ان سے کافی سیٹسفائی نظر آئے، لیکن ابھی بھی بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں باقی ہیں۔ جس طرح کہ کافی سارے لوحیقین جو ہیں ان کے بیٹھنے کا انتظامات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر اس میں MS صاحب اور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جو پیشنٹ کے ساتھ 5-5 6-6 لوگ آ جاتے ہیں وہ رش کا باعث بنتے ہیں، ٹریٹمنٹ میں خلل کا باعث بن کے ان کی وجہ سے ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹرز کو مشکل درپیش آتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اور جو حکومت وقت ہے، جو رایا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، یہ سب کچھ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہماری اعلیٰ حکام سے یہ ہماری ان سے اپیل بھی ہے، اور ہم گزارش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے عوام سے حکام تک۔ ہمارا کام ہے عوام کے مسائل کو حکام تک لے کے جانا، حکام سے اعلیٰ حکام تک لے کے جانا، اور ان کو ہنگامی بنیادوں پر حل کروانا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا کام جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ کرتے رہیں گے، انتظامیہ کو جگاتے رہیں گے، اور جب تک یہ نظام درست نہیں ہوگا اس میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔